گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرہ آج بھی بڑا زبردست ٹاپک ہے، کیونکہ ہم جو موضوع لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں گھر اور معاشرے سے متعلق ہو۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ مزید اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ شروع میں ایک درود پاک کی بہت پیاری فضیلت، درود پاک تو ہے ہی پیارا، اور درود پاک پڑھتے ہیں تو رحمتیں برستی ہیں۔ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یعنی کیسا پھل ہے؟ کیا کہ سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے بھی نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا۔ یعنی کیسا درخت اور کیسا پھل؟ تو کیا فرمایا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا کہ جو ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر اور معاشرے کو پرسکون کیسے رکھیں۔ ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، بچہ وہ بھی سکون چاہتا ہے، بوڑھا وہ بھی سکون چاہتا ہے، نوجوان وہ بھی سکون چاہتا ہے، خواتین وہ بھی سکون چاہتی ہیں، بزنس مین وہ بھی سکون چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ وہ بھی سکون چاہتے ہیں، بے روزگار وہ بے روزگاری میں بھی سکون چاہتا ہے۔ پیسہ بہت، اگر سکون نہیں تو پھر پیسہ کس کام کا؟ نام بہت، کام کچھ نہیں، ٹینشن، بے سکونی۔ تو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، بلکہ گھروں میں بھی معاشرے میں بھی ایک عجیب بے چینی ہے، عجیب بے سکونی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد، یہ تو نہیں کہہ سکتے 100%، لیکن ایک بہت بڑی تعداد بے چینی، بے قراری، بے سکونی۔ یہ جملے کہتے ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہو، یار زندگی کا مزہ نہیں ہے، زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو آج ان کچھ وجوہات پہ بھی ہم بات کریں گے، اور بے سکونی، بے چینی کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنائیں۔ واقعی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو بندہ خود سکون میں آ جاتا ہے، بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر، ان کو دیکھ کر اور ان سے مل کر لگتا ہے ایسا ہے کہ اس سے کیا ہم سکون لینے کی بات کریں، بیچارہ پہلے بے سکون ہے، پہلے ہی پریشان ہے۔ دیکھیں پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے، اور ایک بڑے پیارے انداز میں کرنا ہے۔ تو اسی ٹاپک سے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں ہم جو ہے وہ آپ سے کریں گے۔ تو ہمارے پیارے پیارے مبلغین جو آج ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں، پھر مزید ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارے ماشاءاللہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ پچھلے دنوں بیرون ملک بھی ہو کر آئے۔ ماشاءاللہ ہمارے قربان مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں پیارے پیارے مبلغین انشاءاللہ سکون سے متعلق جو ہے وہ بتائیں گے، سکون کیسے لیا جائے اور بے سکونی کیسے ختم ہو۔ میں آپ کو ایک مختصراً ایک حکایت بتاتا ہوں، ایک واقعہ، کہ انسان کیسے ایک پرسکون انسان تھا، بڑی اس کی لائف تھی، کس طرح وہ بے چین ہوا، بے قرار ہوا، اور کس طرح اس کا سکون برباد ہوا۔ کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اس کا وزیر بہت خوش، بڑا مطمئن، اور بڑا وہ اچھا جس کو منصب ملتا ہے
جس کو کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو اس کے حاسدین بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑا پرسکون رہتا، تو لوگ اس سے بڑا جیلس ہوتے، حسد کرتے، یہ اتنا پرسکون کیسے رہتا ہے۔ بادشاہ کو شکایت کی، بادشاہ نے کہا ہاں میں بھی دیکھتا تو ہوں کہ بڑا پرسکون رہتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے پاس ہے نا، یہ شاہی محل میں رہتے ہیں، لباس شاہی ملا ہوا ہے، سواریاں تو کھانے تو یہ مزے، جب اتنے مزے آئیں گے تو سکون تو ملے گا۔ تو ایک دفعہ ایک ٹرائی کیجئے۔ کیا بولا؟ اس کو 99 کے پھیرے میں لے آئیں، 99 کے پھیرے میں۔ بادشاہ سلامت سمجھ نہیں سکے کہ یہ 99 کا پھیرا کیا ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے، ہوتے ہیں اس طرح کے مشورے دینے والے، تو بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں بادشاہ سلامت، ایک تھیلی لیجئے اور اس میں 100 اشرفیاں ڈال دیجئے، پھر ایک اشرفی نکال لیجئے، ایک اشرفی نکال کر اور جو ہے وہ آپ اس کے گھر کے باہر رکھ دیجئے اور اس پر لکھ دیجئے کہ یہ 100 اشرفیوں کا تحفہ آپ کے لیے۔ تو اب وہ آپ رکھ کر آ جائیں۔ تو رات کے کسی پہر بادشاہ نے وہ اب خود رکھی یا اپنے غلاموں سے رکھوائی، بہرحال وہ 100 اشرفیوں جس پر لکھا تھا تھی 99، اس کے دروازے کے باہر رکھ دی۔ کوئی دروازہ نوک کر کے چلا گیا، دروازہ کھلا، وہ جو وزیر تھا اس کو وہ تھیلی ملی، اس پہ لکھا تھا کہ یہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے تحفہ۔ بڑا خوش ہوا، کھولا، گنی تو وہ 99 تھی، 99۔ بڑا پریشان، لکھا 100 ہے، یہ 99 ہے۔ پھر اس نے دوبارہ ری کاؤنٹ کیا، پھر دیکھا 99۔ گھر میں بچوں کی ماں سے کہا بھائی آپ گنیے، اس نے گنی تو بھی 99۔ بڑا پریشان ہوا، ایک اشرفی کہاں گئی؟ بچوں سے بولا بیٹا بیٹی جو بھی گھر میں تھے آپ گنے، انہوں نے گنی، پھر 99۔ اب بڑا پریشان کہ ایک اشرفی کہاں گئی؟ باہر نکلا، ڈھونڈنے لگا ادھر ادھر، جھاڑیوں میں، گلی میں، محلے میں، کہ ایک اشرفی کہاں گئی؟ نہیں ملی اس کو، ڈھونڈتا رہا۔ بہرحال جیسے تیسے بے چینی، بے قراری میں، بے سکونی میں رات گزر گئی۔ صبح پھر شاہی دربار کا ٹائم ہوا۔ اب وہی وزیر جو بڑا پرسکون، بڑی اس کی باڈی لینگویج، بڑا وہ خوش رہتا تھا، وہ جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو آج کیونکہ رات نیند ہوئی نہیں، پریشان تھا، ٹینشن میں تھا، اس کی ایک اشرفی اس کو نہیں مل رہی تھی۔ اب وہ چڑچڑاپن، سب سے لڑے جھگڑے، سب سے اس طرح۔ تو آج بادشاہ نے کہا کہ یار یہ کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو وہ جو نعمتیں آپ سے مل رہی تھی، ایک تو وہ، دوسرا 99 کا پھیرا یہ کہ اس کو 100 میں سے 99 مل گئی، یہ 99 لے کر اس کی خوشی نہیں منا رہا، ایک جو نہیں ملی اس کا غم لے کر بیٹھ گیا، اس کا سکون چلا گیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ آج اللہ پاک نے ہم کو کتنی نعمتیں دیں، لیکن بعض اوقات ہماری توجہ وہاں ہوتی ہے جو نہیں ہے ہمارے پاس، اور بظاہر اتنا جلدی پوسیبل بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر، لوگوں کے گھر دیکھ کر، لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کر، ان کے بزنس دیکھ کر ہم بس خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے بے سکونی کا، کہ جو نہیں ہے اس تک پہنچنا، چلیں جائز طریقے سے پہنچیے، لیکن شارٹ کٹ استعمال کرنا اور ایسا راستہ لینا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر ناجائز اور حرام کا وبال بھی کیسا۔ تو مزید ہم اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے، اب اپنے مبلغین کی طرف بھی چلتے ہیں۔ یہ سکون سے متعلق آپ اگر کوئی فرمائیں۔ ابھی جو آپ نے بات کہی نا، اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وہ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائے گا۔ وہی بات کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں انجوائے کرنے کے بجائے اس چیز کے پیچھے لگ جانا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کو اچھے سے اچھا جو ہے وہ حاصل کرنا، یہ بندے کا کام ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو دیا ہے اس پر شکر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، جہاں تک رہی سہولیات کی بات، خواہشات کی بات، وہ تو بادشاہ کی بھی پوری کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے! جس کے پاس ایک ملک ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے میرے پاس 2 ملک ہو جائیں، اس کی نظر تیسرے ملک پہ رہتی ہے، اور اس کی نظر چوتھے ملک پہ بھی رہتی ہے۔ وہ بس اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ بہرحال آ جاتا ہے اور اس کو اچک کر لے جاتا ہے۔ اب رہی ضروریات کی بات، تو کہا ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی عطا کے ذریعے آزماتا ہے، اپنی دین کے ذریعے آزماتا ہے۔
تو جو اس پر راضی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کو وسیع فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جو اس پر راضی نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وسعت بھی پیدا نہیں فرماتا اور اس سے برکت بھی اٹھا لیا کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح فرمائی، تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت سارا مال و دولت عطا فرمایا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نارمل ملا ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت ہی کم دیا گیا ہوتا ہے۔ کہا تین کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اس طرح آزماتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ دیا اللہ اس کا امتحان اس طرح لیتا ہے کہ وہ شکر کرنے والا ہے یا نہیں۔ جس کو درمیانہ دیا اس کو اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ وہ قناعت کرنے والا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو کم دیا اس کو اس طرح آزماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں ہماری سکون کی بنیاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندگی سے شکر ہٹ جائے بے سکونی پیدا ہو جائے گی، زندگی سے قناعت ختم ہو جائے بے سکونی پیدا ہو جائے گی، زندگی سے صبر ختم ہو جائے جو نہیں ہے اس پہ بندہ صبر کر لینا، صبر ختم ہو جائے بے سکونی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تینوں قسم کے طریقے سے آزماتا ہے۔ اب بندہ دیکھے کہ آیا اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر مال والا اپنے مال پر شکر کرے، اگر درمیانے مال والا اپنے مال پر قناعت کر لے، جس کو کم مال دیا وہ صبر کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کشادگی بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو 99 کے پھیرے میں لگا رہے ہیں نا، وہی آپ والی بات کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ بائک ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے؟ اچھا میرے پاس گاڑی آ گئی تو میرے پاس آٹو گاڑی کیوں نہیں ہے؟ اچھا میرے پاس آٹو گاڑی ہے تو اس سے اچھی لگژری گاڑی کیوں نہیں ہے؟ جب بندہ اس چکر میں لگا رہتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ جو اس کے پاس ہے اس کو بھی وہ صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتا، اور نہ وہ خود ذہنی طور پر مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا کا بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر ایسا وہ معاملات کرنے لگ جاتا ہے کہ ان کو بھی ڈسہارٹ کر دیتا ہے، ان کا ذہنی طور پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، آپ دیکھیے اس وقت بے سکونی کی اتنی بڑی وجہ ہے کہ میں یہ مثال کئی بار دے چکا ہوں لیکن پھر دے دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جن کی 2.5 سے 3 سال پہلے کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کی صرف گھروں کی آمدنی 2.5 سے 3 لاکھ روپے تھی۔ اس کے علاوہ بزنس ان کا الگ چل رہا ہے، یعنی لاکھوں میں آمدنی ہے، گھر بھی الحمدللہ اپنا ہے اور اللہ کا دیا بہت ہے، لیکن کبھی ان کی زبان پر شکر نہیں ہے، ان کی بچتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی لگی بندی جاب ہے اور اس کو ایک نارمل کم مل رہا ہے، جسے کہتے ہیں کہ بظاہر زیادہ نہیں مل رہا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کو لاکھوں مل رہا ہے، شکر ادا نہیں کر رہا، پھر اس کے بعد پھر بھی بے برکتی ہے۔ اس کو بظاہر کم مل رہا ہے لیکن وہ شکر ادا کرنے والا ہے، اللہ پاک نے اس کے کم مال میں بھی برکت عطا فرما دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہمارے قربان مدنی بھائی نے بتایا کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتیں اور بڑھائے گا۔ شاہ رخ بھائی جیسے آج کل تو واقعی جیسے فرمایا بہت بڑی وجہ جو ہے نا، اب جیسے مجھے عبدالحبیب بھائی کی بات یاد آئی، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، ایک ان کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہے۔ اچھا جہاں جاتے ہیں تو لوگ آؤ بھگت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی ٹریولنگ اور یہ رہتی ہے، تو یہ کہتے ہیں یار اس کے کفارے کے طور پہ مجھے غریبوں کے پاس بھی لے کے جائیں تاکہ میں ان کے گھر میں بھی جاؤں، اور یہ اور ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم بھی گئے، آپ کا بھی شاید جانا ہوتا ہو، میرے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایسے لوگ ہوں کہ جو ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں، ایک کمرے کا مکان اور چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا وہ، تو اب ان کی خوشیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور چلے جائیں کسی کا بڑا لگژری بنگلو دیکھنے اور دیکھیں کہ یار اس کا تو واش روم ایسا ہے میرے کمرے سے بھی بڑا، وہ گارڈن دیکھو اس کا یار اتنے 1000-1500 گز پہ تو جو خالی اس کا گارڈن بنا ہوا ہے، اور گارڈن کے اندر جو اس نے برڈز رکھے ہوئے ہیں اور یار جو پلے ایریا بنایا ہوا کمال ہے، اور اس سے اور ہائی فائی میں چلا جائے، او ہو سوئمنگ پول تھا یار، بس دل کر رہا تھا، اب وہ دیکھ کر آ گیا، اب بظاہر اس کی طاقت ہے نہیں۔ ماشاءاللہ قربان میں نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، اور آپ نے جو بات فرمائی نا، اس کی مثال ایسے دی جائے گی کہ ہم میں سے ہر ایک تو عمومی طور پہ شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر ہم گفتگو کریں کہ عام طور پہ اگر کہا جائے کہ تسبیح ہی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے شکر، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، چل رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، چل رہی ہے، اور منہ جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا دبا ہوا ہوگا، منہ سے الفاظ ادا ہو رہیں گے شکر کے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اپنے بیٹے کو کہتے رہیں کہ بیٹا بڑا پیارا ہے، میرا بچہ بڑا پیارا ہے، سارا دن اس کو پیارا 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 کرتے رہیں،
ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھی پیارا پیارا کرتے رہیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے سینے سے لگائیں, کیا بات ہے, اور سینے سے لگا کر آپ اس کو کہیں میرا بیٹا بڑا پیارا, کیا بات ہے, تو باڈی لینگویج میں کتنا فرق آ گیا. کیا بات ہے. کہ وہ آپ کا سارا دن تسبیح الاپنا کہ میرا بیٹا بڑا پیارا ہے, اور ایک وقت کو آپ اس کو سینے سے لگا کر یہ بات کہہ دیں کہ میرا بیٹا بڑا پیارا ہے, تو اس کے جذبات اور اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا, اس کے احساسات کا کیا عالم ہوگا. اب یہی بات شکر پہ آ جاتی ہے کہ سارا دن میں اگر شکر ادا کرتا ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیسے ہو, ٹھیک ہو, حالات ٹھیک ہیں, ہاں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, چل رہی ہے, لیکن میں اپنے رب کے آگے سجدہ کو ہو کر کہوں یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے, تیرا بڑا کرم ہے, تو نے بڑا نوازا ہے. وہ 99 والی بات کہ اگر 99 خوشیوں کو میں اپنی دیکھ لوں کہ میرے رب تعالیٰ نے اگر مجھے, مگر میں مال کی بات نہ کروں, صرف اپنے اعضاء کی بات کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا ہے, میرے اعضاء سلامت ہیں, میری انگلیاں سلامت ہیں, میرے آنکھیں سلامت ہیں, میری سونگنے کی صلاحیت سلامت ہے, میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں, میں سن سکتا ہوں, میں سرفیس کو محسوس کر سکتا ہوں, ہر چیز کو محسوس کر سکتا ہوں, تو کیا یہ شکر اور سکون کے لیے کم ہے؟ معذرت, یہ دانت ہے نا ہمارے دانت, 32 دانت, اس کی ہمیں ہمیں اتنی ویلیو نہیں لگتی کہ بھئی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیں دانتوں کا شکر کس نے ادا کیا ہوگا, لیکن جس کا ایک دانت نکلتا ہے نا, کہ جب دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی دانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح فرما رہے ہیں, جیسے یہ فرما رہے ہیں نا ہمارے شاہ رخ بھائی, باڈی لینگویج, یعنی کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, کوئی کسی نے پوچھا اور سنائیے کیسی گزر رہی ہے, اب کئی لوگ کہتے ہیں الحمدللہ, اس طرح بھی کہتے ہیں بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے مالک کا, ایسے بھی ہیں. ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ باڈی لینگویج بتاتی ہے بس ٹھیک ہے, گزر رہی ہے, کھا رہے ہیں دال روٹی, حالانکہ دال کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے, بس ٹھیک ہے, رہ رہے ہیں, اللہ نے دے دیا سر چھپانے کو, چھوٹا سا گھر ہے کہ بس گزر رہی ہے, پرانی ماڈل کی گاڑی ہے بس گزر رہی ہے, شکر ہے مالک کا. تو قربان بھائی وہی والی بات ہے کہ انسان کی باڈی لینگویج بھی تو بتائے گی نا یہ, کہ ایک شکر, ایک اسمائلنگ فیس, یعنی اطمینان والی کیفیت ہی اور ہوتی ہے, سکون والی کیفیت ہی بندے کی اور ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے, بڑا کرم ہے. اس پر مجھے یاد آیا, جیسے یہ آپ نے کہا نا کہ باڈی لینگویج اور یہ سارا یہ, تو ایک شخص جو ہے مچھلیوں کا شکار کرتا تھا نا, مچھلیاں پکڑتا تھا, تو اس کی چھوٹی موٹی ایک بورڈ تھی کشتی ٹائپ کی, تو اس میں اس نے چھوٹا سا جال رکھا ہوا تھا, وہ دریا کے کنارے جاتا اور تھوڑی بہت مچھلی پکڑ کے لاتا اور اپنا گزارا چلاتا. ایک دن وہ بیٹھا ہوا بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا, کچھ کھا پی رہا اور ہاتھ یوں کر کے بیٹھا ہوا, تو کوئی شخص آیا کہ ارے بھائی تجھے کام دھندہ نہیں کرنا؟ بولا میں کرتا ہوں بھائی, مچھلیاں پکڑتا ہوں. تو آج کی بھی پکڑ لی, تو ایک کام کرو نا, آپ تھوڑا بڑا جال لو, کشتی تھوڑی بڑی لو, اور کشتی بڑی لے کر آپ تھوڑا دریا کے اور آگے جاؤ. بولا اس سے کیا ہوگا؟ بولا اس سے بڑی مچھلیاں ملے گی. اچھا بڑی مچھلیاں ملیں گی تو کیا کریں گے؟ بولا بیچنا, اس کو پیسہ آئے گا, پھر بڑی بوٹ لے لینا, اور بڑی بوٹ لینا تو اور زیادہ آگے جانا, پھر نائلون کا اچھا بڑا جال بنا لینا, کچھ لوگ رکھ لینا, تو پھر اور بڑی بڑی مچھلیاں آئیں گی, زیادہ آئیں گی تو آپ کا کاروبار اور چلے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ بولا پیسہ آئے گا, سکون ملے گا. تو یوں بہرحال وہ کنٹینیو سوال کرتے رہے, میں شارٹ کر رہا ہوں اس کو. تو اس نے کہا بھائی میں جال اور لوں اور کشتی بڑی لوں, نوکر رکھوں, ملازمین رکھوں, کیوں؟ کہ سکون ملے گا. بھائی بیٹھا تو ہوں سکون سے, میں آپ کو میں کہاں سے پریشان نظر آ رہا ہوں؟ میں سکون سے بیٹھا ہوں, ٹھاٹ سے کھا پی رہا ہوں, پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوں, مزے لے رہا ہوں زندگی کے, تم مجھے اور ٹینشن کی طرف لے کے جا رہے ہو. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ حل من مزید دنیا اور آ جائے, یہ جو حویث اور یہ جو مال کی طلب, لمبی لمبی خواہشات, یہ بندے کو ایسے غم میں مبتلا کرتی ہے جس سے نجات نہیں ہے, وہ لگا رہتا ہے. ایک اور بہت بڑی وجہ بے سکونی کی, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ, یعنی کہ بس میں جو ہے وہ کوئی کاروبار کروں, کوئی سمجھاتے ہیں, بعض اوقات نصیب لگ بھی ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے پیسے پکڑ لیے, ان سے پکڑ لیے, کسی نے کوئی کام بتایا, اس کا تجربہ ہے نہیں, کچھ لاکھ اس سے لینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیسے بھی گئے, کام بھی گیا, چلا تھا وہ امیر بننے, تو وہ خود بھی نہیں کر رہا ہوتا. کشتی والی حکایت یاد رکھے کہ بھائی ابھی بھی تو سکون میں ہوں میں یہ. اچھا کون سی ایسی رات ہے کہ بھوکے سو گئے, کون سی ایسی صبح کے بغیر کھائے پیے گھر سے نکلے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہے. وہ جو فرما رہے تھے نا باڈی لینگویج, ہمارے باڈی پارٹس یہ, تو یہ بھی ایک جو ہے وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنی تنگ دستی, مفلسی کی شکایت کی, اور کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, بس دعا کریں مجھے کچھ مل جائے. تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹھی بیٹا میرے پاس, ایک کام کریں, مجھ سے سودا کریں, اپنی یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ 10 لاکھ کی بیچ دیں مجھے.
نہیں حضرت آنکھیں بیچ دوں گا تو میں پھر دیکھوں گا کیسے؟ نہیں آنکھ نہیں بیچ سکتا. چلے میں کان بیچ دیں کچھ پیسے 5 لاکھ میں ہی. نہیں کان نہیں بیچ سکتا. چلے زبان بیچ دیں کچھ لاکھ میں. نہیں ہاتھ پاؤں. یوں کر کے ایک ایک باڈی پارٹس بتاتے رہے. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے. تو واقعی اللہ پاک نے ہمیں کتنوں سے بہتر رکھا ہے. بڑے مکان والوں کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے مکان مل جائیں. ان کو بھی تو دیکھیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں. پچھلے دنوں جو ایک کا پتہ لگا, چھوٹا سا مکان اور چھوٹا سا کمرہ, چھوٹا سا صحن, چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی نہیں تھی, لکڑی کی سیڑھی تھی, وہ بھی اسی کے ابھی گر جائے گی. تو وہ کچھ پیسے جمع کر رہے تھے. کیا تھا کہ تھوڑی سیڑھی پکی بن جائے تاکہ بچے وغیرہ اوپر جائیں تو گر نہ جائیں یہ. تو میں نے یہی سوچا کہ یار ان کی خوشی کیسی, کہ چھوٹی چھوٹی خوشی میں بھی یہ خوش ہیں یہ. تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین, خوشیاں بازار سے خریدی نہیں جا سکتی, اور ٹینشن بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں دیتا, ہم خود ہی لیتے ہیں. اپنا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں یہ. تو سکون پرسکون رہیے اور جو ہے اللہ کی عبادت بھی کیجیے. اس میں آخر وہ یہ جو آپ نے بات کی, اس کا خلاصہ کسی نے دیا ہے نا, کہا فارمولہ ہے پرسکون رہنے کا. کہا جب نعمتوں کی بات آئے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, سبحان اللہ. جب نیکیوں کی بات آئے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سکون میں رہو. کیا بات ہے. صحابہ کرام کو دیکھے نا, جب نیکیوں کی بات ہوتی تھی تو کیسے وہ جو ہے وہ ایک مدنی مقابلہ جسے کہتے ہیں اس کی فضا قائم ہو جایا کرتی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ زیادہ مال آ گیا, صحیح, تو کہا آج تو مال آ گیا میرے پاس اور مقابلہ ہے. کیا مقابلہ ہے؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, اب کی باری میری ہے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. کیا بات ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کرنے کا موقع ملا تو لے آئے اپنا آدھا گھر. کیا بات. کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا گھر لے آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر آتے ہیں. اب بظاہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے کم ہے. پوچھا بھائی کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے پورا گھر لے کر آیا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ کے رسول کے چھوڑ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نا کہ میں صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا بات ہے. تو یہ صحابہ کرام کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, ہمارے سلف صالحین کا یہ جو انداز ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں نا حقیقی, تو اس فارمولے پہ عمل کر لیں کہ نیکیوں کی بات آئے تو نیچے والے کو نہیں, یہاں اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. اگر وہ روزے رکھنے والا ہے تو میں نے بھی آگے بڑھ کے روزے رکھنے والا بننا ہے. اگر وہ نوافل کی کثرت کرنے والا ہے, میں نے بھی آگے بڑھ کر نوافل کی کثرت کرنے والا بننا ہے. اور جہاں نعمتوں کی بات ہے وہاں نیچے والے کو دیکھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایک مرض لاحق ہے تو میں اسپتال جا کے دیکھوں تو صحیح کیسے کیسے مریض پڑے. بندے کا جب یہ ذہن بن جائے اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. صحیح فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. شاہ رخ بھائی جیسے ابھی قربان بھائی نے ہاسپٹل کی بات کی, پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی کی طبیعت خراب ہوئی. ینگ تھے بالکل, 22-24 سال ایج ہوگی. ہمارے قاری صاحب ہیں اور فیضان مدینہ سے ہی گئے تھے. وہ عصر کی نماز سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اتنی ہوئی کہ ان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا. تو پتہ چلا کہ ان کی دماغ کی رگ کو ڈیمیج ہوئی ہے, بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. میں اور امین بھائی گئے پھر وہاں پر جو نا ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ میں. جیسے قربان بھائی نے فرمایا نا کہ اپنے سے دنیا کے معاملے میں جو ہے نیچے والے کو دیکھیں, نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. یہ واقعی سکون کا بھی فارمولہ ہے. اور واقعی جیسے اسپتال اگر جائیں تو اسپتال عبرت کی جگہ ہے. میں اور امین بھائی گئے پھر ان کی عیادت کرنے کے لیے. ان کو نیورو سرجری کے وارڈ میں لے گئے تھے. اس وقت ان کا آپریشن جاری تھا, او ٹی میں تھے. اور دماغ کی رگ جب بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے, برین وغیرہ پہ جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے, تو اب ان کو کہا کہ او ٹی میں لے گئے ہیں نا. تو اب گھر کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں. امین بھائی اور ہم گئے, دعا بھی کی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جب ہم گئے نا, کسی کے پاؤں پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے, کسی کے سر پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے, کسی کے ہاتھ پہ پلاسٹر ہے, کوئی زخمی ہے, کوئی درد سے تڑپ رہا ہے, کوئی ویل چیئر پر بیٹھا ہے, کوئی اسٹریچر پر ہے, اور کسی کے گھر کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے یہ صحت دی ہے, کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ سکون نہیں ہے؟ تو ہم سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا نا کہ اگر مال میں سکون ہوتا تو قارون کے تو خزانے تھے, قارون کے خزانے تھے, لیکن سکون اس کو دولت میں نہ ملا. اگر سکون حکومت میں ہے اور اقتدار میں ہے, کرسی میں ہے, تو نمرود اور فرعون ان کو تو ایک بڑی ظاہری حکومتیں ملی, لیکن انجام کیسا ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ نہ پیسے میں سکون ہے, نہ عہدے میں, نہ منصب. سکون تو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب,
بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا چین، دلوں کا قرار، اللہ کی یاد کریں گے تو سکون ملے گا. تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، دینی کام کرنا یہ بھی اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو، سنتوں پر عمل کرنا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں. اس میں ایک اور فیکٹر ہے، جیسے یہ نماز اور یہ سب ہے، خواتین جیسے ہیں ہماری اسلامی بہنیں، تو ایک تعداد تو وہ ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں کہ پردہ کرتی ہیں، ان کو پردے میں سکون ملتا ہے، اور بے پردگی تو ان کو گھبراہٹ چڑھتی ہے، بلکہ ایسی گیدرنگ میں جانے سے بھی بچتی ہیں جہاں بے پردگی ہو. اور ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ شاید پردہ کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہو. لیکن میرا اپنا ایک مشاہدہ کہہ لیں، تجربہ کہہ لیں، یا جو لوگوں سے سنتے ہیں کہ سکون ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، کیونکہ بے پردگی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں. تو جب اللہ اور اس کے حبیب کی ناراضگی والے کام کریں، بلکہ بے پردہ عورت جو نکلتی ہے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو میری اسلامی بہنیں بھی جو سن رہی ہیں، پردہ کیجئے، شرعی پردہ کیجئے. پردہ اپنا من پسند نہ ہو، جب چاہے پردہ کر لیا، جب چاہے بے پردگی کر لی. شادی بیاہ تقاریب میں گئے تو برقعے دوپٹے سب اتر گئے، ایسا نہیں. پردہ تو پھر پردہ، شرعی پردہ. اللہ اور اس کے رسول نے جن سے پردے کا حکم دیا ہے ان سے پردہ کریں، انشاءاللہ سکون ملے گا. یہ بے پردگی آپ کو بے چین رکھے گی، یہ گناہ آپ کو بے چین رکھیں گے، کیونکہ گناہوں کی نحوست ہے، گناہ اندھیرا ہے، گناہوں کے اندر ایک ایسی وحشت ہے کہ اندر سے جو ہے وہ بندے کی طبیعت میں ایک عجیب بے چینی رہتی ہے. اور آج کے ٹاپک سے متعلق مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا زبردست ایک ویڈیو کلپ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آئیے مفتی قاسم صاحب کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور اس کی تشریح و توضیح کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور سیرت طیبہ ہمارے سامنے رکھی. قرآن و حدیث کی تعلیمات ہماری زندگی کو اس انداز میں گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں جو انداز ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے. دنیا میں بھی ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے دائمی نجات کا ذریعہ بنے. دین کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، کشادہ شاہراہ، جس کے اوپر چل کر آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. شریعت دین پر چلنے والے راستے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، یہ احکام ہدایت ہیں، نصیحت ہیں، فوز ہیں، فلاح ہیں، نجات ہیں، سہولت ہیں، آسانی ہیں، کامیابی ہے. اگر قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا یا آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا غیبت نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اگر ہم غیبت نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ پرسکون ہوتا ہے. فرمایا کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ. بہتان نہیں لگائیں گے تو بہت سے جو فسادات ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے. فرمایا حلال کماؤ، حرام سے بچو، سود سے بچو، ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانے سے بچو. اگر اس پر عمل کیا جائے تو اب خود غور کر لیں کہ زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے. فرمایا کہ بیویوں کے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں. ہاں، شوہروں کو ایک درجہ ان پر فضیلت حاصل ہے، لہذا میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں. اگر اسلام کے اس حکم پہ عمل ہو تو اب یقین کیجئے کہ گھرانے خوشحال ہو جائیں، خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں. اسی طریقے سے شرم و حیا اور پردے کے حوالے سے جو دین نے احکام بتائے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہت سی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے بچت ہو سکتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے کتنی پیاری باتیں فرمائی. کئی ایسی چیزیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، یہ ایسے باطنی امراض ہیں کہ بندہ
عجیب بے چین رہتا ہے، خیالوں ہی خیالوں میں لوگوں کے لیے سوچنا، بدگمانی کرنا، غلط گمان قائم کر لینا، تو یہ بھی بے سکونی کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں تو مسلمانوں سے حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے، محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ جب خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا تو بھی دل میں سکون ملے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ کسی مسلمان کی مدد کیجئے، کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کیجئے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیجئے، کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو سکون برباد کرتی ہے۔ کئی ایسے نادان ہیں، کیونکہ میں اس وقت مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اور مقصد مسلمان ہی زیادہ تر جو ہے ہمارے معاشرے میں جو دینی چینل یہ دیکھتے ہیں، اگر نان مسلم بھی ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ اور مغربی دنیا میں ایک ایسی بے چینی ہے، کیونکہ وہ بیرا روی کے شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکون شراب پینے میں ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے شراب خانے بنا لیے۔ ان کو لگتا ہے کہ ناچ گانے میں سکون ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ نائٹ کلب بنا لیے۔ ان کو لگتا ہے بےہودگی، بے شرمی، بے حیائی میں سکون ہے۔ نہیں، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اور انہی کو فالو کرتے ہوئے کئی ہمارے لوگ مسلمان بچے بچیاں، نوجوان، بوڑھے، بچے، کئی لوگ اس میں گرفتار ہیں کہ ان کو دیکھ کر شاید لگتا ہے کہ معاذ اللہ کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ بعض نادان بے وقوف لوگ کہتے ہیں موسیقی کیسے روح کی غذا ہو سکتی ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شاہ رخ بھائی کیا کہیں گے کہ موسیقی روح کی غذا بنے گی؟ ہے بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کی اگر حقیقت کی اس پہ بات کی جائے تو یہ ویسے عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے نا وہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا، اور اس کے گھر میں اگر کوئی موت ہونے والی ہو، کوئی کسی کے اوپر کوئی سکرات کا عالم ہو، کوئی موت کی اس کے اوپر بیمار ہو، سخت بیمار، حالت نزا میں ہو، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص مرنے والا ہے اور اس کو جو ہے بولا جائے کہ جی گھر میں میوزک لگا دو تاکہ اس کی روح آرام سے نکل جائے؟ بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ کبھی سب پریشان ہے، نزا کا عالم طاری ہے، نزا کا عالم طاری ہے، بولے کہ اس کو سکون اس میں ملے گا، معاذ اللہ ملے گا، روح سکون سے نکل جائے۔ تو کبھی کیسے ہی شخص ہو جو کہ ساری زندگی یہ الاپتا ہو کہ جی بڑا سکون ملتا ہے میوزک کے اندر، وہ بھی موت کے وقت اپنے گھر میں جو ہے نا وہ یہی کہے گا یار یاسین شریف پڑھ لو، کیا بات، یا سورہ رحمان پڑھو، یار تلاوت قرآن پاک کرو۔ یعنی کہ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اگر دلوں کا چین میوزک میں ہوتا تو موت کے وقت لوگ گھروں میں میوزک چلا رہے ہوتے، بڑی پیاری مثال، اور اسی سے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب روح آرام سے نکل جائے گی۔ ایسا قطعی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور حقیقت وہی ہے جو لوگوں کے گھروں میں اس وقت نظر آتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ساری زندگی کچھ بھی کہتے رہو، کرتے رہو، لیکن کرو گے وہی جو قرآن نے کہہ دیا۔ بلکہ قربان بھائی یہ بھی ہے کہ جیسے موسیقی، تو کئی لوگ کیا ہوتا ہے کہ موسیقی لے لیں یا اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہوتے غیر شرعی ہیں، ناجائز ہیں۔ تو اپنے گھر کو پرسکون کیسے بنائیں، کیا کریں گھر کو؟ دیکھیے، جو موسیقی کی آپ نے بات کی، سب سے پہلے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی کسی چیز کو بناتا ہے نا، تو جو بنانے والا ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ یہ درست کیسے رہے گی، اس کے لیے بہتر کیا ہے، یہ خراب ہونے سے کیسے بچتی ہے۔ اب جس نے کار بنائی ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کے فنکشن کیسے کیسے یوز کیے جائیں گے تو یہ گاڑی صحیح رہے گی، ایک لمبے عرصے تک چلے گی بھی، اور یہ گاڑی آپ کو فائدہ بھی دے گی۔ صحیح۔ یہ کیمرہ مین کیمرہ یوز کر رہے ہیں تو جو کیمرہ بنانے والا ہے انہوں نے ان کو گائیڈ کیا ہوا نا، ان کی طرف سے پوری لسٹ ملی ہوگی کہ بھئی یہ کیمرہ صحیح طریقے سے ان صورتوں میں چلے گا، ادروائز یہ کیمرہ کا جو مقصد ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور یہ لاکھوں کا کیمرہ ہزاروں کا نہیں، سینکڑوں کا بھی نہیں بچے گا، بیکار ہو جائے گا یہ۔ اسی طریقے سے ہم غور کریں تو ہمیں ہمارے رب کائنات نے بنایا، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، صحیح، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ عبادت میں دلوں کا چین ہے، سبحان اللہ، ذکر میں تمام عبادت داخل ہو جاتی ہیں، ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب ہے، ذکر بالجوارح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ جب ہم اپنے رب کائنات کے ان بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں نا تو گھر کے اندر بھی سکون آ جائے گا، گھر کے باہر بھی سکون آ جائے گا۔ دیکھیے ایک شخص ہے وہ زندگی بھر دال کھاتا ہے، صحیح، وہ کہتا ہے جی دال جیسا تو مزہ ہی نہیں ہے، صحیح، دال تو پھر دال ہوتی ہے، دال جیسا بھی کوئی کھانا ہو تو سامنے لاؤ۔ اب اس نے زندگی بھر دال ہی کھائی ہے، کبھی اس نے گوشت کا مزہ چکھا ہی نہیں، کبھی اس نے بکرا کھایا ہی نہیں، اب اس کو پتہ کیسے چلے گا جی، اور اس سے بھی اچھے کھانے ہیں۔ اس کو ایک بار دوست وغیرہ پکڑ کے اس کو کسی طریقے سے کھلا دیں، بھئی تو بکرا کھا کے دیکھو، بھئی مرغی کھا کے دیکھو،
اب اس کو پتہ چلے گا لو جی میں تو زندگی بھر دال کو سب کچھ سمجھتا رہا، لیکن دال تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا مرغے کا کیا مزہ ہے، بکرے کا کیا مزہ ہے۔ اسی طریقے سے حقیقت یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اندر اتنے مستغرق ہو گئے ہیں کہ بے پردگی کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو کھلا ڈلا اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، حقیقت میں بے چین رہتے ہیں۔ ہم موسیقی کے اندر اتنے مستغرق ہو گئے ہیں، کبھی ہم نے ذکر اللہ سنا ہی نہیں ہے، کبھی ہم اس طرح آ کے بیٹھے ہی نہیں ہیں، کبھی اجتماع کے اندر آپ آ کے بیٹھے تو صحیح، وہاں کا جو ذکر ہوتا ہے اس کا لطف لے کر دیکھیں، وہ جو بیان ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے فرامین سنایا جاتا ہے، اس کا لطف لے کے تو دیکھیں۔ صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا، ایک صحابہ رسول کے تھے، ان کا جو ہے نا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ بڑے پریشان، دل بے چین، بے قرار، بیٹا فوت ہو گیا، دوسرے صحابی کے پاس آئے، کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا فرمان سنا ہے کہ جس سے کوئی دل کا قرار مل جائے، سکون مل جائے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ اور پھر ان صحابی نے ان کو جو بے چین تھے، بے قرار تھے، بیٹا فوت ہو گیا، تو ان کو بتایا کہ جس کی اولاد فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے بارے میں فرمایا کہ بیٹا جو ہے ان کے پلو پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا اور اس طرح شفاعت کرے گا، وہ بتایا۔ جب انہوں نے بات سنی تو ان کے دل کو چین آ گیا، قرار آ گیا، کہتے ہیں مجھے سکون مل گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے طریقہ سکون حاصل کرنے کا، یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا انداز کہ جب ان کو سکون چاہیے ہوتا تھا نا وہ رسول اللہ کے فرامین سن لیا کرتے تھے، جب ان کو چین اور قرار چاہیے ہوتا تھا نا وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے بن جایا کرتے تھے۔ جب بندہ اس چیز کو اپناتا ہے نا، دال کو چھوڑ کے ذرا مرغی کا ٹیسٹ لے کے تو دیکھے تو صحیح، آپ عبادت کی لذت لے کے دیکھیے، اسلام کی جو حسین اور خوبصورت تعلیمات ان کو لے کے دیکھیے۔ آپ مسکراہٹ کو لے لیجئے، میں مسکرایا، آپ کو دیکھ کے مسکرایا، آپ بھی مسکرا دیے، اب آپ کے دل کے اندر ایک فرحت طاری ہو گئی، خوشی طاری ہو گئی۔ مسکرانے میں نے کوئی سجدہ کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا کوئی میں نے نوافل پڑھے ہیں؟ نہیں۔ کوئی میں نے تسبیح پڑھی ہے؟ نہیں، میں صرف مسکرایا ہوں۔ لیکن ہمارے اسلام کا مزاج اتنا خوبصورت ہے، میرا اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر بھی امن و سکون ہو، گھر کے باہر بھی امن و سکون ہو، بندہ خود بھی سکون میں رہے، بے سکون نہ رہے۔ تو مسکراہٹ دی اور پھر اس پر فضائل بھی بتا دیے، کبھی مسکراؤ گے تو تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی ہمارے دل میں لالچ پیدا ہو نا کہ بندہ اگر اس کو بے چینی ہو، بے قراری ہو، مسکرائے تو صحیح، مسکرانے سے بے چینی بے قراری بھی دور ہوتی ہے، دوسرے کو بھی قرار نصیب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مسکرانے والا ہوتا ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب عطا فرمایا ہے، تو یہ بھی ایک وہ طریقہ ہوتا ہے، ہمارے اسلام نے وہ طریقہ دیا ہے کہ گھر کے اندر بھی سکون رہتا ہے، گھر کے باہر بھی سکون رہا کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے علی بھائی جو شراب کی بات کی نا، اس پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی، ابھی بیرون ملک آپ نے بھی ذکر کیا جو سفر ہوا، جس ملک میں سفر ہوا نا، اس ملک میں کہا جاتا ہے اس ملک میں غربت بہت ہے، اس پریشانی بہت ہے۔ غربت و پریشانی کی اگر وجہ انالائز کی جائے نا اس ملک میں، تو ان کی وجہ جو ہے نا وہ شراب ہے۔ ایک جگہ تو لوگ کہتے ہیں جی شراب سے سکون ملتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان ملکوں کی غربت کی وجہ کیا ہے۔ آج پیسے کمائے، آج معاوضہ ملا، رات کو گئے، شراب پی، سارے پیسے ضائع کیے، اگلے دن پھر مالک کے پاس قرض دینے کے لیے کھڑے ہیں، پیسے ختم ہوئے، یہ غم کی صورت، پھر قرض میں ڈوبا، یہ پریشانی کی صورت، پھر گھر والے پریشان، گھر کی عورتیں پریشان کہ جو پیسے کمائے تھے وہ شراب میں ڈبو دیے۔ تو یہ چیزیں بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ سکون ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اصل بربادی کی وجہ ہے، بے سکونی کی وجہ ہے لوگوں کے اندر۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرے کو پرسکون کیسے بنائیں؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، اسپیشلی جو گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، دیکھیں پریشانی آ جاتی ہے، گھر کے بچے، خواتین، یہ آپ کو دیکھ کے ریلیکس رہیں گے، آپ ہی گھبراہٹ کا شکار ہیں، پریشان ہیں، ٹھیک ہے آ گئی، وہی والی بات جو ہمارے مبلغین نے کہی کہ صبر کیجئے، جو ملا اس پہ شکر کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا یہ بے چین بے قرار نہیں رہتا، وہ جو رب کی رضا پہ راضی رہے، سکون ہی سکون ہے کہ میرا رب میرے حال سے باخبر ہے، میرا رب میرے حال سے باخبر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کہ آج دعوت اسلامی کا اتنا پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ دعوت اسلامی کے مبلغین کو دیکھتے ہوں گے، ان کے بیانات سنتے ہوں گے، اور یہ ایک ولی کامل کا فیضان ہے۔ تو میں آپ کو جیسے ہمارے قربان بھائی نے بھی بتایا، مسکراتے چہرے دکھاتا ہوں میں آپ کو، آپ دیکھیے اسکرین پر کہ یہ مسکراتے چہرے جو ہیں ان کو دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا غم دور ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ذرا کھلتے ہوئے پرسکون چہرے۔ یہ دعوت اسلامی کے ہمارے ذمہ داران، اراکین شورا، مبلغین، تو
آپ دیکھیں ویسے ان سے ہم بھی ملتے ہیں، آپ کی بھی شاید کہیں ملاقات ہوئی ہو، اور اس طرح راہ خدا میں سفر یہ کرنا نکلنا، یقین کیجئے ایسا سکون ہے نا، وہی والی بات ہے کہ سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو راہ خدا میں سفر کیجئے، مسجد میں جو ہے وقت گزاریے، اور یہ جو اپنے مبلغین کے جو مسکراتے چہرے دیکھے، یہ ان ولی کامل کا فیضان ہے۔ یہ مرد کلندر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب، ماشاءاللہ یہ کس طرح یہ دعوت اسلامی لے کر چلے، اور آج ان کے صدقے الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا پیارا مشک بار مہکا ماحول بھی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں پرسکون کرتا ہے، ہمیں جو ہے ریلیکس کرتا ہے، کیونکہ نیکیاں عبادت کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے، نیکیوں کے لیے فارغ کر لے، اللہ کریم اس کو غنی کر دیتا ہے، غیر کی محتاجی سے بچاتا ہے۔ اور جو گناہوں میں لگا رہے کہ مال آ جائے، شارٹ کٹ کے ذریعے آ جائے، معاذ اللہ سود کا پیسہ آ جائے، رشوت کا پیسہ آ جائے، تو حرام میں جو ہے وہ برکت تو ہے ہی نہیں نا، حرام تو حرام ہے، بے سکونی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول سے کنیکٹ بھی ہو جائیں اور اجتماعات میں آئیں، اللہ توفیق دے، ذہ نصیب پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں، اسلامی بہنیں اپنے گھر کے محارم کو تیار کریں، اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو ولی کامل عاشق رمضان امیر اہل سنت خود پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں۔ کئی ممالک سے لوگ آتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں کہ رمضان گزاریے عاشق رمضان کے ساتھ۔ پاکستان میں تقریباً 60+ مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف، پھر آخری عشرے کا اعتکاف، تو رمضان آ رہا ہے۔ اچھا، رمضان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سکون کی کیفیت میں رہتی ہے، کیونکہ ایک نیکیاں ہوتی ہیں، روزے، تلاوت، نمازیں۔ تو کاش پورا سال رمضان کی طرح رہیں، نیکیاں کرتے رہیں تو زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے بھی پرسکون رہنے سے متعلق بڑے پیارے ٹپس دیے ہیں۔ بہت مختصر شارٹ ایک کلپ ہے، ویڈیو کلپ، وہ دیکھیے کہ نگران شورا کیا فرما رہے ہیں۔ زندگی کو خوبصورت اور تعلقات کو حسین اور پرسکون بنانے کے کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جھوٹے بہانے بنانے کی عادت نکال دیں۔ نمبر 2، اپنی غلطی کا جلد اعتراف کر لیں۔ نمبر 3، معاف کرنے والی عادت پیدا کریں۔ نمبر 4، درگزر سے کام لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو کر کے دیکھیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، لگے ہو سب کے سب اللہ کے لیے۔ یہ جتنی بھی عادتیں اختیار کریں اللہ کے لیے کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کے تعلقات بہتر، زندگی خوشگوار اور معاملات حسین ہو جائیں گے۔ کیا بات، اور اللہ نے چاہا تو آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے۔ کر کے دیکھیے۔ دیکھیں، اپنی زندگی پرسکون بنانے کے لیے اللہ کی یاد۔ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، کسی اسلامی بہن کا بیان ہے، انہوں نے اپنے انداز میں کہا تو پھر اس کو شائع کیا گیا دعوت اسلامی کی کسی کتاب میں۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، بڑی ماڈرن تھی، جینز پہننا، ٹی شرٹ پہننا، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھ کر سگریٹ پینے لگی، اسموکنگ کرتی تھی، اور بڑی اس کی عجیب ایک لائف تھی، میوزک سننا اور یہ، لیکن اس کو سکون نہیں تھا، طبیعت میں بڑی بے چینی تھی، میوزک سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا کہ کہیں نہ کہیں سے سکون ملے، ناولیں پڑھنا، ڈائجسٹ پڑھنا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑی تعداد سکون کے لیے ٹی وی، نیٹ، ڈرامے، فلمیں، میوزک ان کا سہارا لیتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ ایک ترکیب بناتے ہیں، لیکن نہیں اس میں سکون۔ وہ عورت بھی پریشان تھی، اور وہ جو ہے ان کاموں میں لگی رہی، لیکن سکون نہیں ملتا تھا۔ دعوت اسلامی کی کسی مبلغہ نے اس کو دعوت دی کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیے۔ وہ ماڈرن لڑکی جو جینز پہنا کرتی تھی، گناہوں میں تھی، نمازوں تک کا ہوش نہیں تھی وہ سکون کی تلاش میں۔ دعوت اسلامی کی مبلغہ نے دعوت دی، وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، بیان سنا، بیان کے بعد جو رقت انگیز دعا ہوئی، اس نے اس ماڈرن لڑکی کی دل پر ایسا چوٹ کیا کہ اس نے اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ دی، گانے باجے چھوڑ دیے، الحمدللہ نمازیں شروع کر دی، پردہ شروع کر دیا۔ اور جب ان کی مدنی بہار لکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں ماشاءاللہ با پردہ ہو گئی ہوں، نمازی ہو گئی ہوں، اور دعوت اسلامی کی مبلغہ بن گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، ہم خود بھی
دعوت اسلامی سے یوں کنیکٹ رہیں، اپنے بچوں کو بھی کنیکٹ رکھیں، انشاءاللہ سکون ہی سکون ہے۔ دین کی خدمت کیجئے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا تو اپنے پیچھے بھگاتی رہے گی، بھگاتی رہے گی، بھگاتی رہے گی، کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس دور میں نیکیاں کرنے کا ایک زبردست جو ہے نسخہ دیا ہے، 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے اور 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے۔ تو یہ بھی اپنی زندگی میں نافذ کیجئے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں کوئی ایک نیک عمل بتایا جائے نیک اعمال کے رسالے میں سے، تو جو ہے اس کی اپلیکیشن بھی ہے، موبائل پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا سلام کیا؟ تو سلام کی عادت بھی ڈالیے۔ سلام سلامتی، تو سلام کرنے سے بھی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ سلام کیجئے، سلام کا جواب دیجئے، سلام کو عام کیجئے، تو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیجئے، صدقہ اور خیرات بھی کیجئے، کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلائیں ٹلیں گی تو سکون ملے گا۔ کیونکہ بیمار پریشان حال ہے تو بندہ اللہ کی راہ میں دینا۔ تو دعوت اسلامی مدنی عطیات بھی کرتی ہے، آپ کے علم میں ہی ہوگا۔ تو ہم نے اپنے پاس سے بھی دینا ہے اور دوسروں سے بھی لینا ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک آپ کے سامنے، یہ مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مساجد کا بنانا، آن لائن کا پورا ایک نظام ہے۔ تو دعوت اسلامی کا کام بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ختم ہو گیا۔ جب ہم شروع کرتے ہیں تو یوں لے کر چلتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ کیا کیا کریں گے، لیکن جب گھڑی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے وہ ٹائم ختم۔ تو ہمارا آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ نوافل اگر پڑھیں یہ تو کوشش کریں ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ تو سورہ اخلاص پڑھا کریں اور بھی قرآن پڑھا کریں۔ قرآن بھی دلوں کا چین ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو سکون ملے گا۔ جیسے بعض نادانوں نے یا کیا کہیں گے جو شریعت کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ موسیقی معاذ اللہ روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا ذکر یہ دلوں کو چین دلاتا ہے۔ قرآن یہ روح کی غذا ہے۔ پھر منشیات، نشہ اور اس کی طرف جا کے لوگ دوا، میڈیسن، اس طرح کے انجیکشن، کوئی اور کتنے قسم کے نشے آ گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون ملے گا۔ سکون نہیں ملے گا اور ذہن معوف ہو جائے گا، آپ کا پیسہ بھی برباد، صحت بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو سکون تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ تو آ جائیں دعوت اسلامی میں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ سکون ہی سکون ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ اور حسد، حوث، مال کے پیچھے جانا، وہ آپ کے ہاتھ آئے گا ہی نہیں، وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں۔ مال تو جو ہم نے کھا لیا وہ کھا لیا، ہم نے جو پہن لیا وہ پہن لیا، یا جو اللہ کی راہ میں دے کر محفوظ کر لیا وہ ہمارا ہے، باقی ہمارا تھوڑی ہے۔ ہم مر گئے وہ مال بھروسہ کا ہے۔ ساری زندگی بندہ مال جوڑتا رہتا ہے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیمیائے سعادت میں کہ جو جتنا مال سے محبت کرے گا، جتنی مال سے محبت کرے گا، مرتے وقت اس کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوگا۔ ایک تو موت کی تکلیف، پھر دنیا چھوٹنے کی، ہائے میرا مکان، ہائے میرا مال، ہائے میرا بینک بیلنس، میرا گولڈ، میری گاڑیاں، سب پڑا رہ جائے گا۔ تو ان چیزوں میں دل نہ لگائیں۔ ان چیزوں میں دل لگائیں گے تو پھر دل بے چین ہوگا، دل بے چین ہوگا تو سکون برباد ہوگا، اور سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ نہ جائیں اس کے پیچھے جو ہاتھ میں نہیں آتا۔ دنیا کس کے ہاتھ میں آئی ہے؟ دنیا کی طلب، لمبی خواہشات، بڑی بڑی ایسی سوچیں کہ بندہ بس عجیب غم میں مبتلا رہتا ہے۔ جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ پاک نعمتیں اور بڑھائے گا۔ یہ ہم مزید دیکھ لیں کہ دنیا میں تو چلیں کسی کو سکون مل جاتا ہے، صحیح، بظاہر کسی کے بعد کچھ ایسی چیز آ گئی اس کو سکون مل گیا، لیکن بندہ یہ غور کر لے کہیں میرا آخرت کا سکون تو برباد نہیں ہو رہا۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں اگر کوئی بے سکون ہو جاتا ہے، کوئی بے چین ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، تو پھر بھی چل جائے گا،
کیونکہ یہ گنتی عمر کی گنتی ہے، جس کی گنتی ہوتی ہے وہ چیز ایک دم ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے. کبھی نہ کبھی تو یہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا، ساتھ مصیبت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ دیکھ لے کہ اس چھوٹی سی دنیا میں، اس چھوٹی سی عمر میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جس سے آخرت کے ہمیشہ کے سکون تباہ و برباد ہو جائے. یہ صحیح فرما رہی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. واقعی باتیں تو بہت ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشرہ